فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ مسئلہ ہے چائلڈ ایڈاپشن کا۔ دارالعلوم کی ویب سائٹ کو لے کر کچھ میڈیا والوں کو بخار آیا تھا نا، اسی بنیاد پر۔ بھائی چائلڈ ایڈاپشن کے مسئلے میں شریعت کا صاف ستھرا ذہن ہے کہ لے پالک بنانا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ بیٹا نہیں بنا سکتے، کسی کا کوئی لاوارث بچے کو آپ رکھ کر اپنی تربیت اپنی نگرانی میں پال پوس دیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی کو کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بنا دیں، یہ تو ڈی این اے کی خلاف ورزی ہے بہت بڑی۔ جن کے یہاں نسب کی کوئی حدیں ہی نہیں ہیں سرے سے، ان کو تو اس کی اہمیت اور حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا وہ آئی وی ایف کے سلسلے میں، وہاں بھی ڈونیشن لیا جا رہا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ ڈونیشن میٹیریل کا لیا گیا ہے اور یہاں پورے بچے کا ڈونیشن لیا گیا ہے۔ ڈونیشن دونوں جگہ ہے اور اس کو آپ اپنا نام دے دیں، جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کرو تو بالکل الگ الگ ہے، سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کا۔ تو جو اصل اولاد نہیں ہے اس کو زبردستی اپنی اولاد گھوشت کرنا، اپنا بیٹا بنانا اور وراثت میں اس کو حقدار بنانا، شریعت محمدی میں یہ درست نہیں ہے۔ ہندوستانی حکومت سے یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب نوابوں اور رجواڑوں کا دور تھا اور ان کے اولادیں نہیں ہوئی اور ایڈاپشن کا مسئلہ آیا تھا، تب سے لے کر اب تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس میں شریعت کا اختلاف ہے، علل اعلان ہے، شریعت بدلتی نہیں ہے۔ حکومت نے اپنے طور پر فیصلے کیے ہیں کہ ہم اس کو مانیتا دیتے ہیں، لیکن مانیتا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت بدل دیں گے۔ شریعت اپنا قانون رکھتی ہے۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ سے چھین کر اور اپنی اولاد کی تمنا اور پیاس بجھانے کے لیے ان کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں اور اپنا نام دے دیتے ہیں باقاعدہ کہ ہم باپ ہیں اور یہ اماں ہیں، شریعت اس کو درست تو نہیں مانتی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ سلامت ہیں تو اس بچے سے ماں باپ چھیننا یہ خود ہیومن رائٹس کے خلاف، یہ خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح ماں باپ کو اپنے جذبے کی تسکین کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ ہونا چاہیے، ویسے ہی بچے کی نفسیات اور سائیکولوجی بھی تو یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اوریجنل ہوں جن کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دن ایک جین صاحب آ گئے، میں نرور میں تھا، کہ صاحب آپ سے ملاقات کی تمنا تھی بہت دن سے، معلوم ہوا کہ آپ اس وقت یہاں ہیں، آپ سے ملنا ہے۔ فرمائیے، ہمارا ایک بچہ ہے، وہ جتنا جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا اتنا چڑچڑا ہو رہا ہے، وہ اپنی ماں کو مارتا ہے، چلاتا ہے، نفرت کرتا ہے اس سے، مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے اور سب سے بہت اچھی طرح رہتا ہے، لیکن ہم سے چڑچڑا رہتا ہے، گھر میں بہت زیادہ گمبھیرتا کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔
اللہ عز و جل نے جو بات میرے دل میں ڈالی، میں کوئی انتریامی نہیں ہوں، میں نے برجستہ کہا، میں نے کہا اس بچے کے ماں باپ آپ نے چھین لیے۔ اس جواب کے لیے وہ سرے سے تیار نہیں تھے، ایک دم ان کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئیں، لیکن چونکہ میں حقیقت بول چکا تھا اور وہ میرے پاس آئے تھے اس لحاظ سے کہ میں کچھ ایسا کر دوں، کچھ ایسا دے دوں جس سے سائیکولوجی بدل جائے، تو ان کو حقیقت بیان کرنا ضروری تھا۔ کہا مولانا صاحب اس نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اسپتال سے ہی ہم تو لے گئے تھے اس کو، وہ حقیقت میں میرے سالے کا بچہ ہے، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ تو سالے نے اپنی بہن کو بچہ دے دیا۔ میں نے کہا سالے نے بہن کو بچہ تھوڑی دیا ہے، تمہاری پوری پراپرٹی اپنے نام کی ہے، بچہ کیا دیا ہے، ہڈی ڈالی ہے، پوری پراپرٹی تمہاری اس بچے کے نام۔ میں نے کہا بھائی ہر بچے کی نفسیات میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب دنیا کا ریسرچ آ چکا ہے کہ جتنے بڑے بڑے آتنکوادی ہوئے ہیں زیادہ تر وہ تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے یا انہیں اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا۔ یہ بچے نفسیاتی طور پر اپنی ممتا کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ کسی غیر عورت سے ممتا نہیں پا سکتے۔ یہ محرومی کا احساس جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے بڑھے گا۔ یہ اندرونی نفسیات ہیں، ان کو آپ کے ٹھیکرے اور پیسے اور آپ کا کاروبار اور آپ کی دولت اور آپ کے مکان اور آپ کی گاڑیاں یہ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ہیومن نیچر کے خلاف انسانی فطرت کا مقابلہ ہے۔ یہ آپ سر پیٹ لیں، کب وہ اب ماں باپ کے بھی گھر جاتا ہے تو انہیں بھی تو نہیں پہچانتا۔ میں نے کہا یہی تو آپ نے مصیبت کھڑی کر دی اس کے لیے۔ اب آپ نے نہ اسے ادھر کا رہنے دیا نہ ادھر کا رہنے دیا، لیکن یہ سن لیجئے کہ آپ کو یہ بچے کو بتانا ہوگا کہ تیرے ماں باپ وہ ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنائیں گے آپ، یہ بچہ یا تو آپ کی جان سے کھیل جائے گا آگے چل کر، یا آگے چل کر خودکشی کر لے گا۔ یہ آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، عدالت سے آپ ایڈاپشن کا جواز لے لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بعض یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میرے یہاں سے فیصلہ لے جائیں، لیکن اس کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گا، انگارے لے کر جاؤ گے۔ آپ عدالت سے ایڈاپشن کا فیصلہ لے جائیں، آپ پارلیمنٹ سے ایڈاپشن کے جواز کا فیصلہ لے جائیں، لیکن بچے کی نفسیات کو نہیں بدل پائیں گے۔ شریعت آسمانی دین ہے، وہ رب اکبر کا دیا ہوا ہے، اس خدا کا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ نفسیات کو جانتے ہوئے قانون بناتا ہے اور سب کی لحاظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا حیدرآباد میں، اب تو طلاق کا لفظ ہٹا لیا ہے نا، اب ایک نیا لفظ چلنے لگا ہے، سیپریشن کا نیا لفظ آ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ سیپریشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک شوہر بیوی کا سیپریشن ہو گیا، طلاق ہو گئی، اور انہوں نے عدالت میں یہ فیصلہ کر لیا، بیوی نے کہا کہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، باپ کو دے دو۔ اب وہ چھوٹا سا دودھ پیچھا بچہ وہ باپ کو دے دیا گیا، باپ اس بچے کو لے گیا۔ اب ماں نے جوش جوش میں کہہ تو دیا اور عدالت نے اس پر مہر لگا دی کہ سمجھوتا ہو گیا، لیکن ماں تو ماں ہے، وہ بے چین ہو گئی، بعد میں چل کر جب اس کی مامتا پھڑکی تو پریشان ہو گئی، پریشان ہوئی تو کہاں جاتی، تو وہ حیدرآباد دارالقضا پہنچی۔ یہ بحث اب دارالقضا میں آ گئی،
دارالقضا نے اس کی فائل چلائی اور آخر میں فیصلہ یہ دیا کہ بچہ ماں کو ملنا چاہیے. باپ نے جیسے ہی یہ دیکھا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لے کر ہائی کورٹ پہنچ گیا کہ اس عدالت، اس دارالقضا کو یہ کیا حق ہے کہ نیچے کی عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے. ہائی کورٹ نے مثل منگائی دارالقضا کی، جو پوری فائل چلتی ہے وہ منگائی، اور جج نے جب اس کا فیصلہ پڑھا تو دارالقضا کے قاضی نے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ ایک حق ہے باپ کا، ایک حق ہے ماں کا، ایک حق ہے بچے کا. ماں اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، باپ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، لیکن ان دونوں کو بچے کو اپنے حق سے محروم کرنے کا حق نہیں. ماں کے پاس بچپن میں بچے کا رہنا یہ بچے کا خود کا حق ہے ممتا کے لحاظ سے. اس حق سے محروم نہ ماں کر سکتی ہے نہ باپ کر سکتا ہے. جب دارالقضا کا یہ فیصلہ جج نے دیکھا تو اس نے بھری عدالت میں اس فائل کو آنکھوں سے لگایا اور اس نے نیچے نوٹ لکھا اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہ ملک کو چاہیے کہ ان دارالقضاؤں کی قدر کریں جو اتنی نفسیاتی باریکیوں سے واقفیت رکھتے ہوئے سماج اور معاشرے میں فیصلے دیتے ہیں. تو یہ معصوم بچوں کو ان کی ممتا سے محروم کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟